ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة. اسی لیے حرام جانور کو کھانے کے لیے منع کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ نالے کی چیزوں کو صاف کر سکے۔ اگر نالی کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کیڑے مکوڑے اور سور جیسے جانور کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو یہ گندگی کہاں جاتی؟ چلیے ہوا میں کچھ ان کا بھاپ بن جاتی ہے، کچھ ان کی خوراک ہے جو ٹھوس انداز میں رہ جاتی ہے، گندی چیز ہے اور غلیظ چیز ہے، وہ کہاں جاتی؟ اللہ نے ایسے جانور کو پیدا فرمایا کہ یہ اس کی خوراک بنے۔ ایک آدمی، ایک جانور اور انسان کا فضلہ کسی دوسرے مخلوق کے لیے غذا ہے اور اس کو پسندیدہ بنا دیا گیا اور وہ استعمال کر کے اپنے پیٹ میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی بھی بسر کرتا ہے اور اس طرح انسان کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ کہا یہ نقصان دینے والی چیز باہر سے آپ کے لیے مفید ہے۔ اس لیے دنیا میں دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں یا فائدہ مند سمجھتے ہیں، نقصان دہ چیز بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور فائدہ مند چیز بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے مقدار سے زیادہ یا کم استعمال کرنے۔ ان تمام حالات کو اور ان تمام صورتوں کو، شکلوں کو، ان تمام پوائنٹس کو کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ سمجھنے کی تو ضرورت ہے۔ یہ سب کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے دستور جو نازل کیا ہے، ہمارا جو کلام ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس میں رائے اور اس سے بھی چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں اور بڑی سے بڑی چیزوں کے بارے میں اور آسمان اور ساتوں آسمان اور زمین اور اس درمیان میں جو خلا ہے ان تمام کے اندر اور زمین کے اندر، سمندر کے اندر، آگ کے اندر، پانی کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہے اور وہ کیسے ہے، کس لیے ہے، کس وقت کے لیے ہے اور کس طرح سے ہے اور کس پوائنٹ میں وہ فائدہ مند ہے اور کس پوائنٹ میں وہ نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں کا انڈیکس اور فہرست اور پوری تفصیل قرآن مجید بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم قرآن مانو گے تو تم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا میں اگر قانون ماننے کے لائق ہے اور جس قانون سے امن ہو سکتا ہے اور جس قانون سے معاشرت اور سماج میں بھلائی ہو سکتی ہے، جس قانون سے فتنہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ قانون قرآن مجید والی کتاب میں لکھا ہوا جو قانون ہے وہ قانون ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے قسم کھا کر قرآن مجید اپنے 30ویں پارے میں کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ باؤ قسمیہ ہے، قسم ہے زمانے کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر بیان کرنے کی؟ قسم کھا کر بیان اللہ کر رہا ہے کہ کسی چیز کی جب اہمیت ہوتی ہے تو آدمی اس چیز کا حوالہ دیتا ہے۔ دو آدمی میں جھگڑا ہے تو دو آدمی میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان کو قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ہندو کو اس کی کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو اپنی کتاب کو قسم کھا۔ ماں محترم چیز ہے، قسم کھانا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی انسان اپنے ماں کا قسم کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ محترم چیز ہے، ماں کا رشتہ بہت محترم ہے، تو محترم چیز کو وہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے۔ اسی لیے دونوں کے ماننے والی یکساں چیز کو انسان قسم کھاتا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ سچ بات ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں اسی قسم کھاتا ہوں کہ جو ہونا نہیں چاہیے، جو قسم کھا رہا ہوں وہ کیا نہیں جا سکتا، مگر وہ کام کرنے کے لیے میں تم کو قسم کھا رہا ہوں، ماں کی، باپ کی، فلاں کی، قرآن کی، اللہ کی۔ انسان قسم کھاتا ہے
یہ بات اس لیے کہ اپنی بات کو ثابت کرتا ہے اور پروف دینا چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ زمانہ کی اہمیت ہے لوگوں کے درمیان، اس لیے میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اور اس لیے بھی قسم کھایا، واو کا لفظ اس لیے حرف اس لیے لایا کہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اترنے اور نازل کرنے سے پہلے بہت ساری قوموں کو اللہ نے ان کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے برباد کر دیا اور تہوبارہ کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو کوئی اور آفت پہنچا دی، کسی کو مٹی کے ڈھیر اور بالوں کے اندر میں چھپا دیا اور آندھی طوفان لا کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمانے کی قسم ہے کہ میری بات نہ ماننے والے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور تم نہیں اگر مانتے ہو قرآن اور حدیث کو، اور اگر تم نہیں مانتے ہو اس قرآنی دستور کو جو ہمارے نزدیک پوری دنیا کا اصل ہے اور پوری دنیا کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے، اس دستور کو اگر تم نہیں مانتے ہو تو الٹ کر دیکھو تاریخ کو، تم کو مصر کی تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ تم کو مصر کا احرام مصر جو آسمان چھوٹا ہوا، گویا کہ ایک پہاڑ ہے، ایک بادشاہ کا کی قبر ایک پہاڑ نما دکھائی دے رہا ہے، کتنے پہاڑ کی طرح نظر آ رہا ہے احرام مصر کو دیکھو۔ یہ زمانے کے ثبوت ہیں اور دنیا والوں کے لیے گواہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں جو کام کیا اور دستور الہی کے خلاف تھا تو ہم نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور مقام بنا دیا۔ آپ جورڈان کو جائیے، قوم ہود کی بستی کو دیکھیے، آج بھی دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ آپ قوم لوط کی بستی اور سمندر کو دیکھیے، دنیا والوں کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، سچائی کی گواہی دینے والے لوگوں کے لیے مقام عبرت اور نشان بنا ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، اوریجنل بیوی پتھر بنی کھڑی ہے، یہ لوگوں کو گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہوا وہ تم نہ کرو، تمہارا حال اسی طرح ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے اسی لیے کہ تم زمانے کی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھو، یہ ہو کر رہے گا کہ جس نے قرآن کا خلاف کیا، حدیث کے خلاف کیا، اپنی مرضی کا قانون چلایا تو اس کا کیا حال ہوا ہے۔ اس لیے سدھر جاؤ۔ قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، تم زمانے کی تاریخ کو پڑھ لو، تم زمانے کی ہسٹری کو کھنگال لو، تم سیر و تفریح کر کے دیکھ۔ اسی لیے قرآن نے سیر و تفریح کا ذکر کیا۔ قرآن نے اعلان کیا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور سیر و تفریح کرو۔ اور کیا کہا؟ یوں پھرنے کے لیے نہیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور جب تم سیر کرتے ہو اوٹی کا، جب تم سیر کرتے ہو شیموگا کی بستی کا، جب تم سیر کرتے ہو سیرگاہ کی مقامات کی، تو وہاں دیکھو کیسے کیسے پہاڑ ہم نے بنائے، ہم نے لوگوں کو کیسے کیسے پہاڑوں کے کھوہ میں مکان بنا کر رہنے کے لیے مجبور کیا، کیسے چشمے بہ رہے ہیں، کیسے ہریالی ہے، کیسی سبزی ہے وہاں، کیسی زندگی ہے۔ اگر ہم پہاڑ کو حکم دے ایک سیکنڈ میں پہاڑ ہل جائے گا اور پہاڑ پر بنے ہوئے مقامات اور مکانات سب کے سب تہوبادہ ہو جائیں گے۔ ایک ہوا آئے گی اور سب کو اڑا کر لے جائے گی، ایک طوفان آئے گا، پہاڑ کا تودا گر کر برابر ہو جائے گا، اور انسان کا مکان اور اے سی روم اور گلاس کا مکان سب برباد ہو جائے گا۔ تمہارے لیے غور و فکر کا ایک مقام ہے، غور و فکر کرنے کے لیے تم کو کہہ رہا ہوں۔ اے لوگو، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مصر کی سرزمین کو دیکھو، فلسطین کی سرزمین کو دیکھو، اسی لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا
جس نے ظلم کیا اس کے ظلم کو ختم کر کے امن قائم کرنے کے لیے اور جنگ آزادی کا پرچم لہرانے کے لیے اور امن کو لانے کے لیے اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے حضرت شیش کے بعد بہت سارے نیک لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا اور بہت سارے انبیاء اور صالحین کو ہم نے پیدا فرمایا جنہوں نے اپنے خون جگر اور محنت و مشقت سے تنے تنہا کھڑے ہو کر دنیا کے اندر مظلوموں کی مدد کیا اور ظالموں سے اللہ کے حکم کے مطابق مقابلہ کیا ہے۔ تم روب اور دبدبہ میں نہیں پڑو، تم بزدلی میں نہیں پڑو۔ اسلام اور قرآن کا قانون بزدلی نہیں سکھاتا ہے، اسلام اور قرآن کا قانون اکیلے باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا سبق سکھاتا ہے۔ مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ اگر ڈرتا اور جو ڈرتے ہیں وہی جن چیزوں سے ڈر رہے ہیں ان کو خدا مانتا ہے۔ خدا سانپ، بچھو، کتے، بلی، بندر، موت، مردے، ان کو خدا جو مان رہے ہیں یہ ان سے ڈر رہے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں۔ اب ضرورتیں پوری کرنے والے کون ہیں؟ وہ رب کائنات ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس نے تمام چیزوں کو انسان کی بھلائی کے لیے اور انسان کا خدمت گزاری کے لیے پیدا فرما دیا ہے۔ اس مخلوق کو ان لوگوں نے اپنا خدا مانا ہے، اس لیے مسلمان اس کو نہیں مانتا، مسلمان اللہ کو مانتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو اللہ کا مومن ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے باطل کے سامنے میں اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرتا ہے۔ ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، اسحاق جیسا ایمان پیدا کرو، یعقوب جیسا ایمان پیدا کرو، یوسف علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرو، عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرو، موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرو۔ یہ انبیاء آئے کیوں؟ دو کاموں کے لیے، ایک تو اللہ کے بندے بگڑے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اور دوسرا مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اور ظالموں سے ان کو آزادی دلانے کے لیے۔ دنیا میں آزادی کی تحریک تو انبیاء نے شروع کی ہے، دنیا میں آزادی کی تحریک تو حضرت آدم نے شروع کی ہے، دنیا میں آزادی کی تحریک تو حضرت شیش نے شروع کی ہے، اور باطلوں سے الگ رہنے کی وصیت تو حضرت آدم نے کیا ہے، اور کافروں سے الگ رہ کر ان کے سامنے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے سبق دیا ہے، حضرت عیسیٰ نے سبق دیا ہے، حضرت موسیٰ اور ذوالکفل نے سبق دیا ہے۔ یہ تو ہماری تعلیم ہے، یہی تو ہم کو سکھایا گیا ہے، حج میں بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے محرم الحرام کا، تو محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام اکبر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو یہی سبق دیا ہے، تمہاری جان چلی جائے اللہ کے نام پر، اگر تم شہید ہو جاتے ہو اللہ کے نام پر، تو میدان کربلا کا خون اور صحابہ امام حسین کی جماعت یہ سبق دے رہی ہے کہ تم جان کی پرواہ نہیں کرو گے، تمہاری جان جنت میں چڑیوں کی طرح اڑتی ہوئی رہے گی، لیکن تمہیں آزادی کا سبق دنیا والوں کو دینا پڑے گا۔ اگر جان کی بازی لگانی پڑے، امام حسین پہلے مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی 12 مہینہ آ رہا ہے، پہلا مہینہ میں بتا رہا ہوں کہ تم کو جنگ آزادی لڑنی پڑے گی، باطل کے خلاف میں تم کو کھڑا ہونا پڑے گا، باطل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمہیں میمورنڈم دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے میں جھکنے اور تواضع کر کے اپنی حفاظت تم مخلوق سے تقریری اور زبانی اور تقریری تم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری حفاظت کا ذمہ دار تیرا رب ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ سبق تو ہم کو اللہ نے قرآن مجید میں دیا اور اشارہ کیا ہے، واضح کیا ہے، اور اللہ پاک فرمانے والعصر، قسم ہے زمانے کی، تاریخ زمانے کی پڑھ لو، قرآن مجید بتا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے نشاندہی کیجئے۔ ابراہیم آدم علیہ السلام نے جب ان کے گھر میں باطل گھسا اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے شیطان نے جب شیطانیت کی اور آپ کی ایک بیٹے کو ایک سگے بھائی نے قتل کر دیا اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا دونوں گھر سے نکل کر
کر یمن میں چلے گئے، تین آپ کو سوگ اور غم بنانا پڑا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو شری لنکا سے چل کر گئے تھے. آدم علیہ السلام کو بیٹھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، کہا یہ بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، شیطان تمہارے پاس یہاں بھی شیطانی کرنے چلا آیا. چار اپنے بیٹے کو سمجھا، دین اور دنیا کی بات کو اس کو بتانا، اور حق اور باطل کے سامنے میں کھڑے ہو کر تم ایک زمانے تک محنت کرو. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اپنے اولاد کی آزادی شیطان سے چھٹکارے کے لیے آپ لنکا سے چل کر کے دمشق کی سرزمین کو مقام بنایا تھا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے میدان عرفات کی جھونپڑی کو ہٹا دی، اور یمن دمشق کے قریب تھا، اس لیے آپ دمشق کے جنگل کو آپ نے صاف کیا. وہاں سب سے پہلے اپنی آبادی جو ہے اپنا مکان بنایا، وہاں آپ کا دوسرا محلہ بنتا ہے انسانوں کا. اور وہاں سے آپ نے 5 سالوں تک اپنی اولادوں کو تربیت کرتے رہے، اور بار بار کھانے پینے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے بیٹے قابیل کو اور اپنی بیٹی اقلیمہ کو جا کر کے سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، تاکہ وہ نہیں سمجھا اور باطل کے چنگل میں بری طرح پھنس کر شیطان کا حامی اور مددگار بنا رہا. تب جا کر باطل جماعت بن گئی. آدم علیہ السلام کو 5 سال کی محنت شاقہ کے بعد، اس تحریک آزادی اور اس تحریک دعوت و تبلیغ کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی. اس کا نام آپ نے، چونکہ وہ اللہ نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا، شیش کے معنی تحفہ کے آتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام ہی تحفہ رکھو، یعنی شیش علیہ السلام. تاریخ میں آپ ایک نام پڑھیں گے، ہندوستان کے بادشاہ کا نام شیش ناگ رہا ہے، ہسٹری میں آپ پڑھیں گے. اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ شیش ناگ سے مراد یہی شیش علیہ السلام ہے، جن کو اہل سناتن اور سنسکرت لوگوں نے سنسکرت زبان میں شیش سے ناگ بنا دیا ہے، کہ ان کے ماننے والے بہت ساری اولاد ناگ سانپ کی پوجا کرنے لگے تھے اور بڑا محترم سمجھا جانے لگا، اس لیے وہ لوگ اپنے آپوں کو سانپ کی اولاد کہنے لگے. اور آج وہ قوم آج بھی اس نسل سے موجود ہے، شیش علیہ السلام اصل میں شیش علیہ السلام. تو یہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ بڑے بڑھے تو کیا کیے تھے؟ آپ نے بھی اپنے باپ کی شان اور شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان بگڑے اولادوں اور چچاؤں کی حفاظت اور ان کی گھر واپسی کے لیے، اصل گھر واپسی اسلام میں ہے. یہ تو مانے الٹ دیتا ہے ہندو لوگ، اور ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرتا ہے تو صحیح کرتا ہے. اکثر مسلمان تاریخ نہیں پڑھتا. آپ نبیوں کی ہی تاریخ پڑھے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. آدم کے گھر سے بھاگا ہوا آدمی آدم ہی کے گھر میں نہ آئے گا. تو آدم مسلمان بیٹا بھاگ گیا تو گھر میں آئے گا، گھر واپسی قابل کی ہوگی کہ آدم کی ہوگی؟ یہ تو رامائن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ان کی سنسکرتی زبانوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ان کے اپنشدوں میں لکھا ہوا ہے، یا ان کے منتروں میں لکھا ہوا ہے. آئے اور دیکھے، کوئی کھولے کتاب کو، ہم نہیں پڑھتے ہیں. گھر واپسی تو آپ کو کرنا چاہیے. کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنے آپ لگ گئے. آپ سانپ سے ڈر گئے، چوہے سے ڈر گئے، کتے سے ڈر گئے، بلی سے ڈر گئے. آپ آؤ اللہ کی طرف، ہم آپ کو بلا رہے ہیں. قرآن بتاؤ الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الہم باللتی ہی احسن. قرآن تو یہ چیلنج کر رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی اکھاڑ رہا ہے.
اور مسلمانوں کی ذمہ داری دے رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، ان بگڑے اور بدمعاش اور آدم اور نسل آدم اور مومن کے گھر سے باہر ہو کر کہیں اور بھٹک جانے والے لوگوں کو واپس لاؤ اسلام کے گھر میں۔ اسلام کا گھر اصل ہے، یہاں گھر واپسی ہوگی، وہاں نہیں ہوگی۔ اگر نہیں تو مناظرہ کر لو۔ یہ کیا اخباروں میں اور ٹی وی چینلوں پر اور ایرے غیر نتھو خیرے بیکار لوگوں کو بلا کر کے اپنے حالات کو بگاڑنے والے کام کرتے ہو؟ اگر دم ہے تو بڑے بڑے عالموں کو ایک جگہ بیٹھا لو، دنیا کے بڑے بڑے تمام مذاہب کے جانکار اور عالموں کو ایک جگہ بیٹھا لو اور کر لو مناظرہ اور چیلنج، پوری دنیا کے اسلام کے ماننے والے عالموں سے مقابلہ کر لو، تم اپنے مذہبی بات پر مقابلہ کرو، صرف ایک عنوان رہے گا، گھر واپسی کون کرے گا؟ یہ تو جہاد کی تعلیم کو نام دے کر کے مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہے کہ برباد ہے۔ ہمیشہ سے اسلام نے آپ کو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی تحریک چلانے کا آپ کو حکم دیا ہے۔ شیس علیہ السلام پلے بڑھے اور جب جوان ہوئے اور ان کی اولاد اور ان کے چاچا لوگ یعنی آدم کی اولاد اور ان کے بھائی لوگ یعنی آدم کی اولاد اور حضرت شیس کہ بھائی قابیل کی اولاد، ان تمام لوگوں میں جب گڑ ہو گیا اور اختلاط ہو گیا اور باطل خانہ جب بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آدم کی جگہ یہ کام کرے گا۔ اور یہ جنگ آزادی آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام لڑے گے اور لڑے۔ دمشق کی سرزمین پر بھی آپ نے لڑی، لوگوں کو سمجھاتے رہے، آدم کی تعلیم پر خود بھی عمل کیا، اور جب حضرت آدم انتقال کرنے کے وقت قریب آئے تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری زندگی میں میری اولاد یعنی قابیل کی نسل آرام سے گھر واپسی نہیں کیا ہے، تب شیس علیہ السلام کو اور اپنے ہونے والے بیٹوں کو اور ان کی اولادوں کو یعنی اپنی پوتوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، 40,000 یا اس سے بھی زیادہ آپ نے اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب تمام مومن اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، شیس کے بیٹوں کو، ان تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھ بیٹا میں تو اب جا رہا ہوں۔ کیا نصیحت کی تھی؟ علماء تو خالی واقعہ بتا کے چلے جاتے ہیں، کیا نصیحت کیا تھا؟ علامہ طبری نے جلد نمبر 2 میں کیا لکھا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے کیا لکھا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کیا نصیحت کیا تھا حضرت شیس علیہ السلام کو؟ یہ نصیحت تھی جنگ آزادی کے اوپر قائم رہنے کے لیے، یہ نصیحت تھی ان لوگوں کو گھر واپس لانے کے لیے، یہ نصیحت تھی ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے، یہ نصیحت تھی کہ جنت کی طرف بلانے کے لیے، اور یہ نصیحت تھی کہ بگڑی ہوئی اولاد قابیل کی نسل کو بلا کر جنت میں جانے کے لیے، یہ نصیحت تھی کہ دنیا میں حرام کاری کو روکنے کے لیے، یہ نصیحت تھی کہ دنیا میں غیر مرضی کے طور پر آزادی کے ساتھ جو مرضی سے لوگ کر رہے اور رہ رہے ہیں ان کو اپنی طرف بلا کر اللہ کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے بتانے کے لیے یہ نصیحت تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے پوتوں کو جمع کر کے کہا دیکھ میں تو اب جا رہا ہوں، اے شیش تم کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بعد یہ لوگ کیونکہ میری زندگی میں یہ لوگ نہیں سدھرے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے قلب پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے دماغ پر اللہ نے مہر لگا دیا، یہ باطل کی جماعت بن چکی ہے۔ لہذا آپ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں یعنی ہمارے بیٹوں کو آپ حفاظت کریں گے اور قابیل کی نسل سے قیامت تک ملنے نہیں دیں گے۔ یہ نصیحت کیا تھا آدم علیہ السلام نے۔ آج بھی یہ نصیحت موجود ہے۔ اگر 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بھٹک گیا، شرابی ہے، کبابی ہے، غیر شرعی کام کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو باپ 3 بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے دیکھ بیا وہ الٹا سیدھا ہو گیا ہے، لہٰذا اسے ذرا ہوشیار نہ ڈانٹ رہنا۔ حالانکہ بھائی بیٹا ہی اور بھائی ہے۔ آدم نے بھی اپنے بیٹے اور اپنے پوتوں کو نصیحت کیا تھا کہ ہمارے قابیل بیٹے کی نسل سے ہونے والے جو پوتے ہیں ان کو آپ گھر آنے مت دیجیے،
اور کہا کہ میری قبر تک بھی ان کو فاتحہ پڑھنے کے لیے، فاتحہ کا معنی ہی نہیں جانتا ہے تو آنے کیوں دو گے؟ لہذا وہ آئے گا تو پھر وہی الٹا سیدھا کام کرے، اس لیے کہا آنے نہیں دو، اپنے قبر پر آنے دینے سے بھی منع کیا۔ بڑی تفصیل لمبی ہے، بات آتی ہے تو بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہے، ہم یہیں پر اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا تھا، اس لیے اسلام اصل دین ہے اور اصل قانون ہے، لہذا اس پر قائم رہنے کی نصیحت کیا تھا۔ اور باطل لوگ اسلام کے گھر سے باہر جو چلے گئے ہیں ان کو اسلام کے گھر میں گھر واپسی کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا آپ نے بنیاد ڈالی اور نصیحت کی کہ اس بات پر آپ عمل کرتے رہیے۔ حضرت شیش علیہ السلام عمل کرتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کتنا بھی عمل کرنے کے بعد شیطان بھی اپنا کام کرتے ہی رہتا ہے اور انسان بھی اپنا کام کرتا ہے، مگر انسان جب کام کرنے میں سستی کرتا ہے تو شیطان گھس جاتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد یا قریب المرگ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اس کے بعد 200 شیش علیہ السلام کی نسل میں سے 200 لوگ یکی بعد دیگرے، پہلے 100 آدمی اس کے بعد پھر 100 آدمی، 200 آدمی قابیل کی باطل نسل کے گانے بجانے اور موسیقی اور وغیرہ وغیرہ چیزوں میں اور حسن و جمال میں، ناچنے میں اور دنیاوی چیزوں میں ملنے گئے اور ادھر ہی رہ گئے اور پھنس کر کے اسلام کے خانے سے دوبارہ نکل گئے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے بھی اپنی اولادوں کو تنبیہ کیا، جو آپ کے نسل کے اللہ والے تھے ان کو آپ نے تنبیہ کیا تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے اور علامہ طبری اور دیگر ابن خلدون میں لکھا ہے کہ حضرت شیش کے بعد حضرت مہلائل اور دوسرے انبیاء کی جو اولادیں ہوئی ہے، انہی اولادوں کے درمیان میں کرنال کی سرزمین پر زبردست طریقے سے لڑائی ہوئی ہے 18 دنوں تک، جن کو ہندوستانی سنسکرتی زبان والوں نے مہا بھارت کا نام دیا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے بیاس کی اوتار نبی یا ایک صالح آدمی تھے انہوں نے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا جنگ آزادی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جنگ آزادی لڑے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی جنگ آزادی لڑے تھے۔ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے عمل میں قائم دائم رہیے، اللہ کے قانون پر عمل کرتے رہیے، اس لیے تعلیم یہی دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، باطل کی بڑی جماعت بن چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ باپ کی بھی نصیحت کیجئے اور ماں کو بھی نصیحت کیجئے۔ آپ نے باپ اور ماں دونوں کو نصیحت کیا تھا، باپ ماں نہیں مانے تو آپ نے دین کی تعلیم اور اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے، اللہ کے قانون کو قائم کرنے کے لیے آپ گھر سے ہجرت کر گئے اور مصر کی اور فلسطین کی سرزمین پر آ کر رہ گئے۔ فلسطین میں آپ کی اولادیں پلی بڑھی اور آپ کی اولادوں میں سے اسحاق اور حضرت یعقوب کی 2 نسلوں دو طرف بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے یہی انگریز لوگ، روم ملک جو روم ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل کے لوگوں نے بسایا ہے، جس کو آپ اٹلی کہتے ہو۔ اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف، خانقاہ کی طرف چلنے والے بزرگ مانا ہے اسرائیل کا، اور وہ اللہ کے عابد برگزیدہ بندہ تھے، اس لیے آپ کی جو 12 اولادیں ہوئی وہ اسرائیل تھی۔ اور اسی نسل سے آپ نے محنتیں جب آپ کی اولادیں کرتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسرائیلی بادشاہ کہاں مصر میں کیسے قیام کیے؟ یہ 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ سنگین گزرا ہے، سورہ یوسف میں جو آیا ہے، یوسف علیہ السلام جب اسرائیل کے اپنے پورے بھائیوں کو جیل میں چلے گئے لیکن آزادی کی تحریک کو آپ نہیں چھوڑا، حق کے دامن کو نہیں چھوڑا،
بھائیوں کے ساتھ اخلاق مندی کو نہیں چھوڑا. آپ جیل میں بھی گئے, آپ پر الزام بھی لگا, آپ مارے بھی گئے, آپ پر مبلغ آپ کے سگے بھائیوں نے کیا, آپ کو جنگلوں میں پھینک دیا گیا, جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا, آپ کے خلاف میں آپ کے باپ کو آپ کے بھائیوں نے جھوٹ بولا, بھیڑیا کھا گیا, اور اس طرح سے بہت سارے الزامات اور بہت ساری ترکیبیں کی. لیکن اللہ جس کو رکھتا ہے اس کو کون چکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ہر دور سے گزر کر مصر کی سرزمین کے بازار سے بھی بکنا پڑا, آپ کو وہاں سے بھی گزر کر آپ فرعون مصر کے بادشاہ جو 16واں بادشاہ تھا, اس بادشاہ کے گھر میں جا کر اللہ نے آپ کو وہ آزادی, وہ سہولتیں, تمام مصیبتوں سے گزار کر عطا فرمائی کہ ایک وقت آتا ہے کہ مصر کا آپ 18واں یا 17واں بادشاہ بنے ہیں مصر کا. اور جب مصر سے کا بادشاہ بن گئے, قحط سالی آئی, تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین سے آپ کے والد اور آپ کے دیگر دوسرے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور سب کو سجدہ کروایا. اور موسیٰ عیسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا. مصیبتوں کا جب انسان جام پی لیتا ہے اور مصیبتوں سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے, اے لوگوں پیچھے مڑ کر دیکھو, والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے, مضبوط رہے اور قائم رہے, صبر کیا, تکلیفوں کو برداشت کیا, وعملوا الصالحات, نیک عمل کرتے رہے, وتواصوا بالحق, حق بات پر قائم رہے, وتواصوا بالصبر, اسی بات کو دوسروں کو بتاتے رہے, یہ 4 کام کرتے رہے. وہ تکلیفوں سے گزر کر آرام کے محل میں بیٹھے گا. یوسف کو اللہ نے ایسا ہی کیا, ہر مصیبت کے وقت میں آپ کھڑے رہے, آپ اللہ کے حکم سے نہیں ہٹے. تو موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جانچا اور پڑتالا, اور اندھیرے کنویں میں جس اللہ نے رکھ کر امتحان لیا تھا, وہی اللہ نے آپ کو مصر کی سرزمین کا بادشاہ بنا دیا. اور جب آپ بادشاہ بنے تو بادشاہ کیسا ہونا چاہیے, رعیت کے حق میں بادشاہ کا کیا کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سبق بھی دیا کہ کہاں جیل کی کوٹری میں ہم رہے تو اللہ والے رہے, موت کنویں کے اندر ہم رہے تو اللہ والے رہے, اور مصر کے بازار میں جب بکے تو بھی اللہ والے رہے, اور بھائیوں سے مولن جن کر کے جب مار کھائے تو بھی اللہ والے رہے, اور غریبی حالت میں رہے تو بھی اللہ والے رہے, اور جب مصر کی سرزمین پر بادشاہ بنے تو بھی اللہ والے رہے. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے, اپنے بھائیوں کو ہم اور آپ ہوتے, ارے میرا سگا بھائی مجھے 2 تھپڑ مارا تھا, اس کو جیل بھر دیتے ہیں, برسوں بات نہیں کرتے ہیں, بڑا اپنے بڑاپن کو دکھاتا ہے, کبھی بول نہیں کرتا, چھوٹا اپنے چھوٹاپن کا حزامت کا کام کرتا ہے, بڑوں بھائی کا احترام نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں سب سبق ہے میرے دوستو. آزادی کیسے ملی تھی, ایک انسان کو ہر وقت اللہ والا رہنا چاہیے, ہر امتحان میں, خوشی اور غمی میں اللہ والا رہنا چاہیے. یہ سبق یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے, قحط سالی آئی تو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو بلایا, آئے سب لوگ, اور آپ نے بڑی حکمت عملی سے اپنے بھائی کو روک کر بعد میں سارے بھائیوں کو وہاں جمع کر لیا, اور مصر کی سرزمین میں آپ نے فلسطین سے بلا کر اپنے بھائیوں کو اور باپ کو آباد کیا. ایسا کوئی بھائی, ایسا کوئی باپ, مصر کے بادشاہ کے وقت رہتے ہوئے جب آپ کو وزیر بنایا گیا تھا تو آپ نے وزیر بادشاہ سے کہا کہ میرے بھائی اور باپ کے رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ آپ کا مالک بنا دیجیے ہمیشہ کے لیے کہ جہاں وہ رہ سکے, پلے اور بڑھے. تو اس جگہ کا نام جیشان ہے. قصص القرآن والے مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں اس جگہ کا نام جیشان لکھا ہے. اس جگہ پر آپ کو آباد کیا کہ وہ لوگ بدو اور دیہاتی اور چرواہے لوگوں سے نفرت کرتے تھے, اور اس کا بڑا خیال رکھا. اس میں ایک تعلیم یہ ہے
کہ وقت کا جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کا مزاج انسانوں کو پہچاننا ضروری ہے، اس کے مزاج کے مطابق حکمت عملی برتنا ضروری ہے۔ طیش میں آنا، سڑکوں پر آ جانا، جذبات میں آ جانا اور جلوس لے کر نکل جانا اور اپنی حکمت عملی اور علماء سے مشورہ نہیں لینا، قرآن حکیم اور حدیث رسول کے اسباب کو یاد کیے بغیر آگے چلے جانا، یہ فساد کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے ایک جذبے سے ہزاروں اور لاکھوں اور مظلوم مسلمانوں اور انسانوں کی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وقت کے بادشاہ اور وزیروں کا مزاج پہچانا کرو اور اس کے مطابق حکمت عملی سے کام لیا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آپ نے اپنے بادشاہ کے مشورے سے ذیشان جگہ پر اپنے آباء و اجداد کو قائم کیا۔ یہ اسرائیلی نسل مصر سے فلسطین سے جا کر مصر میں آباد ہو گئی اور تقریباً 23 سالوں کے بعد 19واں مصر کا بادشاہ منفتح، رامسیس کا بیٹا منفتح، اس بادشاہ جس کی اصلی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے، جس کو میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کا نام ہے منفتح۔ اس اصلی بادشاہ کا 19واں یا 20واں مصر کا بادشاہ گزرا ہے اور اس بادشاہ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کی نسل سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نسل سے، لاوی اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اور مصر کی سرزمین میں پلے بڑھے۔ آپ بھی نبی بنے تو دیکھا کہ دو قوم کے اندر درمیان میں اختلاف پیدا ہے۔ اسرائیلی قوم مظلوم ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور عمالقہ کی قوم جو اور دوسری جو قوم ہے اور فرعونی قوم، یہ قوم ظالم بنی ہوئی ہے اور منفتح بادشاہ اسرائیلی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ ایک نجومی کے کہنے پر کہ اسرائیلی خاندان سے ایک آدمی پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی اور کہانت کے سبق کو پڑھنے کے بعد اس نے اسرائیلیوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور ان کے لڑکوں کو مارنا اور لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے تو دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج بھی ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ شیس علیہ السلام کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لانی پڑے گی اور اس ملک کو آپ کو بھی ہم کو بھی بچانا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اور ایمان کی قوت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور باطلوں کو گھر واپسی کے لیے تحریک آزادی شروع کیا تھا۔ پھر اور ان کے گھر میں بند پڑ ہے، آج ایسا کرنا ضروری ہے۔ ہم تو ڈر کے مارے پریشان حال ہیں، گلا شکوا کر رہے ہیں، ہمارا عمل تو ہم پیسہ ہی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری مسجد کی رجسٹری نہیں ہو رہی ہے تو ہم کہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے باطل سے کھڑے ہونے کے لیے؟ اگر ہر آدمی 5-5 ہزار روپیہ جمعہ میں دوں گا ارادہ بنا لے تو جب سے اعلان ہو رہا ہے تب سے اسی مسلی سے پیسہ ہو جاتا تھا۔ ہم ارادہ بنانا چاہیے، ایمان تو سب کے پاس ہے، ہمیں ارادہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیسہ بھی جمع کیا، ایمان بھی جمع کیا، قوم کو بھی محفوظ کیا، تحریک آزادی بھی شروع کی اور آپ نے باطل کو سبق بھی دیا، باطل کے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا، باطل کے ساتھ آپ نے حکمت عملی برتی اور اپنی قوم کو جب دیکھا کہ مظلوم ہے تب آپ اپنی قوم کو لے کر کے مصر کی سرزمین سے پھر فلسطین کی سرزمین، اصلی اولاد، اصلی نسل اور اپنے باپ دادا کے گھر کی طرف واپسی آپ ہجرت کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے اسی میں مقابلہ ہوتا ہے اور دریائے احمر میں آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پاس ہو جاتے ہیں اور حضرت فرعون جو ہے ڈوب جاتا ہے۔ وہ فرعون جس کی نسل اور جس کے آباء و اجداد کی قبریں آسمان چھوتی ہوئی احرام والی قبر بنائی گئی تھی، اس قوم کا 20واں بادشاہ ایسا دنیا سے نیست نابود ہوا اپنی قوم اور ذریت کے ساتھ کہ آج بھی دریا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ میں ظالم کو نکل لیا ہے۔ ظالم کا کبھی چلتا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، ایمان تازہ کیجیے،
نماز کی پابندی کیجیے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے اور پاک اور صاف رہنے کی کوشش کیجیے، اپنے اعمال کو صالح بنائیے اور صدقہ اور خیرات کو تیز کر دیجیے، اسلامی تنظیم کی مدد کیجیے، آپ اپنے بڑوں سے مشورہ لیجیے، آپ اپنے تنظیموں کے ساتھ رہیے، آپ اپنی منموجی کام بالکل نہ کیجیے، اپنی حلال کمائی کو مسجدوں میں لگائیے، مدرسوں میں لگائیے، کتابوں میں لگائیے، قرآن مجید کو خرید کر عام کرنے میں لگائیے، کتاب و سنت کو پڑھنے میں لگائیے، آج کی جو تعلیم جدید ہے اس تعلیم جدید پر بھی لگائیے، آج کے جو نئے اور عصری تعلیم ہے اس تعلیم سے بھی اپنی اولاد کو، اپنے پیسوں کو خرچ کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے آپ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، فلاسفر بنائیے، حاکم بنائیے اور اپنے بڑے عہدے پر لینے کے لیے ایک سماج کا ایک بڑے بڑے عہدے دار پر بیٹھنے والے اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے اور ڈر خوف اپنے بدن سے اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اپنے طور سے قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔